پیارے دوستو السلام علیکم، میں ہوں محمد اسحاق۔ آج ہم آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست، سسر اور خلیفہ بلا فضل جانشین رسول خاتم النبیین امیر المومنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کریں گے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں چند لوگ ایسے گزرے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے احسانات کو گنوایا اور بار بار کہہ دیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ بہت زیادہ احسانات کیے ہیں۔ تو آج ہم اس بندے کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عبداللہ تھا، کنیت ابوبکر تھی، لقب صدیق و عتیق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مبارک عبداللہ بن ابی بکر بن عثمان بن ابی قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 7ویں پشت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولادت عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد 573 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک خوبصورت چہرہ، کشادہ پیشانی، وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صدیق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نے فرمایا کہ صدیق سے محبت مومن کرے گا جبکہ نفرت منافق رکھے گا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دنیا میں تمام محسنوں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا، جبکہ صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے بے شمار کارنامے سر انجام دیے تھے، جیسے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو مختلف علاقوں سے فتنے سر اٹھنے لگے، جس میں ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ کا تھا اور منکرین ختم نبوت کا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے منکرین زکوٰۃ اور منکرین ختم نبوت کی سرکوبی کی سب سے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور ختم نبوت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہی میں جو لشکر بھیجا تھا، آپ نے وہ لشکر روانہ کیا اور ان کے پیچھے کئی لشکر روانہ کر دیے، جس کی وجہ سے جس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسلمہ کذاب، وہ مردار ہو گیا، مارا گیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ چیز ان کا جو فتنہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا منکرین زکوٰۃ کا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان سے زکوٰۃ وصول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز پیر بعد مغرب مدینہ منورہ میں مثال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر مبارک 63 برس تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کے ساتھ حجر عائشہ میں دفن کیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ پیارے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست بہت زیادہ فیض حاصل کیا، اس لیے ہمیں ان کی اقوال، افعال، اعمال کو فالو کرنا چاہیے
اور ان کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے باعث ثواب اور آخرت اور دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔